عالی جناب عارف صاحب اسماعیلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر یو پی سے یاد کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ جو علماء کرام تصویر بناتے ہیں کیا ان کی تقریر سن سکتے ہیں؟ جناب عالی فقیر قادری گدائے نظامی بدرالدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ یاد آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا سوال ہم نے پیش کیا، جواب سماعت فرمائیں۔ جناب علی، سلف و صالحین اور دور حاضر کے فقہائے معتمدین اکابرین کے نزدیک بلا ضرورت شرعیہ شدیدہ کے تصویر کا نکالنا نکلوانا اشد حرام گناہ کبیرہ ہے۔ یہ حکم ہر طرح کی تصویر کا ہے، مجسم ہو یا غیر مجسم ہو، عکسی ہو یا دستی ہو۔ چنانچہ سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رضی اللہ عنہ فتاوی رضویہ شریف جلد 6 صفحہ نمبر 112 پر فرماتے ہیں کہ جاندار کی تصویر بنانی دستی ہو خواہ عکسی حرام ہے، اور معبودان کفار کی تصویریں بنانا اور سخت تر حرام و اشد کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، رواہ الائمہ والشیخان، عن عبداللہ بن مسعود عن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، بے شک سب سے زیادہ سخت عذاب روز قیامت مصوروں پر ہوگا۔ اس کو ائمہ اور بخاری و مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری شریف باب عذاب المصورین یوم القیامہ، بحوالہ فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ نمبر 112۔ دوسری جگہ مجدد اسلام آقا نعمت اعلی حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی روح کی تصویر بنوانا اعجازاً اپنے پاس رکھنا سب حرام فرمایا ہے، اور اس پر سخت سخت وعیدیں ارشاد فرمائیں اور ان کے دور کرنے مٹانے کا حکم دیا۔ احادیث اس بارے میں حد تواتر پر ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 21 صفحہ نمبر 87۔ لہذا اعلانیہ اس کا مرتکب، تصویر کشی کا مرتکب، ویڈیو بنانے والا بلا ضرورت شرعیہ اس کا عادی فاسق معلن ہے، اور فاسق کا تقریر کرنا اور اس سے تقریر کروانا، اس کی تقریر سننا، اسے ممبر پر بٹھانا، اس سے مجلس مبارک پڑھوانا حرام ہے۔ ایسا ہی فتاوی رضویہ شریف جلد 5 صفحہ نمبر 87 پر ہے۔ اب رہا یہ کہ بعض علماء جواز کے قائل ہیں، تو جو علماء جواز کے قائل ہیں وہ اس میں تعویل کرتے ہیں، ازراہ تعویل جواز کا قول کرتے ہیں، مگر ان کے جواز کا قول بھی مشروط ہے کہ ان لوگوں نے جائز کہا، اس کے لیے کب جائز ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، کن کن صورتوں میں جواز کا حکم نکلتا ہے، اور علتیں۔ تو جواز کا قول تو کیا ہے کچھ علماء نے، مگر جن علماء نے جواز کا قول کیا ہے ان میں بھی الگ گروہ ہے، ان کی جواز کی علتیں مختلف ہیں۔ بعض علماء جواز کی علت کچھ اور بتاتے ہیں، اور بعض علماء جواز کی علت کچھ اور بتاتے ہیں۔ بعض علماء ضرورت و حاجت کی وجہ سے تبلیغ دین اور اعدائے دین کا رد کرنے کے لیے جائز کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر ہے، مگر چونکہ آج کل اس کے ذریعہ بد مذہب اپنی بد مذہبی پھیلا رہے ہیں اور گمراہی پھیلا رہے ہیں، اس لیے ان کے رد کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اور بعض علماء اس کو جائز قرار جو دیتے ہیں، ان کی دلیل کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ وہ علماء ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کو تصویر نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں تصویر ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی اپنی تحقیق ہے۔ یاد رہے، قول راجح اور صحیح اکابرین کا فتویٰ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ شرعیہ کے مطلقاً تصویر کشی حرام ہے، مگر سارے کے سارے لوگ، یعنی گویا کہ 3 گروہ ہوئے علماء کی۔ ایک تو مطلقاً ہر صورت میں ناجائز و حرام کہتے ہیں، یہ اکابرین معتمدین کا فتویٰ ہے، یہی فتویٰ سرکار اعلی حضرت کا اور اس متقدمین فقہائے کرام جمہور فقہا کا، حنفیہ کے نزدیک بھی، اور اس کے بعد سرکار مفتی اعظم ہند کا، سرکار صدر الشریعہ کا، سرکار شیر بے شیل سنت کا، صدر الافاضل کا، بحر العلوم کا، شارح بخاری کا، اور حضور تاج الشریعہ کا، حافظ ملت رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور حضور محدث کبیر کا، ان اکابرین حضور فقیہ ملت کا، ان سب کا یہی فتویٰ ہے کہ
تصویر مطلقاً بلا ضرورت شرعیہ شدیدہ کے جائز نہیں ہے۔ اور بعض علماء جواز کے قائل ہیں مگر وہ تبلیغ دین کے لیے، بعض علماء اس لیے جواز کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں تصویر نہیں ہے، مگر تینوں اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ بلا ضرورت و حاجت اور دینی کام کے شوقیہ اتباع نفس و ہوا میں تصویر نکلوانا حرام ہے۔ اب لہذا جو شخص ادھر ادھر شوق میں اپنی تصویریں نکلواتا ہے اس کی تقریر سننا ہرگز جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کسی بھی علماء کے جتنے گروہ ہیں اس معاملے میں، ان میں سے کسی کے نزدیک یہ جائز نہیں کہ آدمی کسی درگاہ مزار شریف پر حاضری دے رہا ہے تو تصویر کا پوز نکلوا رہا ہے، یا کہیں لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے، یا گاڑی سے اتر کر اسٹیج کی طرف جا رہا ہے، یا اسٹیج سے اتر کر کے آ رہا ہے، یا اس کا استقبال ہو رہا ہے، یا کسی کو ایوارڈ دے رہا ہے یا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، یا اپنے مجلس میں بیٹھ کر لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، یا ایئرپورٹ پہ گیا، یا وہ کہیں روڈ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، تو یہ ساری تصویریں اس کا دین کی تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کی جو ارتکابات ہیں بلا شبہ یہ سب کے نزدیک ناجائز و حرام ہیں، اگرچہ کوئی اس کا مرتکب ہو وہ جانے، وہ ان کا کام جانے، مگر حکم شرع قول راجح اور معتمد علیہ یہ اکابرین ہی کا فتویٰ ہے کہ بلا ضرورت شرعیہ شدیدہ کے تصویر کشی مطلقاً حرام ہے، اور آج جو آدمی اعلانیہ حرام کا مرتکب ہوگا وہ فاسق معلن ہوگا، اور اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق ایسے شخص کی تقریر وغیرہ سننا جائز نہیں ہوگا۔ رہا جو علماء تعویل کے ذریعہ جواز کے قائل ہیں، ہم ان پر کوئی حکم لگانے نہیں جاتے، مگر حکم یہی ہوگا کہ بلا شبہ دین کی تبلیغ جو ہے اس پر منحصر نہیں کہ آپ ویڈیو بنائیں، آڈیو، جیسا کہ حضور محدث کبیر دامت ظل نورانی کا یہ اعلان ہے کہ اگر دین کی تبلیغ آواز سے ہوتی ہے تو آواز چلاؤ، تصویریں ہٹاؤ، اور اگر تبلیغ تصویر سے ہوتی ہے تو آواز ہٹا دو، تصویریں چلاؤ۔ اور ہر عقل مند جانتا ہے کہ آواز سے جو ہے دین کی تبلیغ ہو سکتی ہے، تصویروں سے دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ کہنا کہ ویڈیو بنوا کر تقریریں کرنا، ویڈیو پہ آنا یہ دین کی تبلیغ کے لیے ضروری ہے، سراسر غلط ہے، ہوائے نفس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر سنی قادری رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔